مل ٹائمز میں خوش آمدید۔ حماس کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر کے لیڈروں کا، رہنماؤں کا رد عمل اور ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے۔ خود ان کے بیٹے اور ان کی بیٹی کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے بہت ہی سخت بیان دیا ہے اور ان کے بیان نے دنیا کو متحد ہونے کا پیغام بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ روس کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، چین کا اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے، قطر نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے۔ کیا کچھ دنیا کے رہنماؤں نے کہا ہے؟ تہران میں شیخ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد اس خبر کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز اور تفصیل اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ایران کے فورن منسٹر کا بیان سامنے آیا، کیونکہ ایران کی راجدھانی تہران میں قتل ہوا، وہاں کے نائب صدر کی حلف برداری تقریب میں گئے تھے شیخ اسماعیل ہانیہ۔ تو یہاں کے فورن منسٹر جو نصیر کنانی ہے، ان کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت تہران، فلسطین اور مزاحمت کے درمیان گہرے اور ناقابل شکست تعلق کو مزید مضبوط کرے گی۔ جو سب سے اہم بیان ہے شیخ اسماعیل ہانیہ کے بیٹے کا، عبدالسلمان ہانیہ سن آف اسماعیل ہانیہ، ان کا جو بیان ہے آپ اوپر انگریزی میں پڑھ سکتے ہیں، نیچے اردو میں ہم نے لکھا ہے مائی فادر سروائیوڈ فور اسیشن اٹیمپٹ، کہ میرے والد نے اپنے قومی سفر کے دوران 4 قتل کی کوششوں کا سامنا کیا ہے اور آج اللہ نے انہیں وہ شہادت عطا کی ہے جس کی وہ ہمیشہ خواہش رکھتے تھے۔ وہ قومی اتحاد کے قیام کے لیے بہت پرعزم تھے اور تمام فلسطینی دھڑوں کی یکجہتی کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ قتل مزاحمت کو نہیں روک سکے گا جو آزادی حاصل ہونے تک لڑتی رہے گی۔ ہم اپنے عزم کو مزید مضبوط کریں گے اور اپنے مقصد کے لیے پوری قوت کے ساتھ کام جاری رکھیں گے، which will fight until freedom is achieved، کہ جب تک ہمیں آزادی نہیں مل جاتی ہے اس وقت تک ہم لڑتے رہیں گے، پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ 4 مرتبہ میرے والد پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہ ہمیشہ شہادت کی تمنا کر رہے تھے اور آج ان کی یہ تمنا پوری ہو گئی ہے۔ ایک بیٹے کا بیان ہے، ان کی ہمت کو دیکھیے، ان کے جذبے کو دیکھیے، اور ان کے سامنے ان کے والد نہیں، ان کا خاندان اور فیملی نہیں، بلکہ فلسطین کی آزادی ہے، مسجد اقصی کی آزادی ہے۔ ان کے بیٹے عبدالسلام نے جو سب سے اہم پوائنٹ اپنے اسٹیٹمنٹ میں اٹھایا ہے وہ ہے اتحاد کی کوشش، کیونکہ فلسطین میں کئی سارے گروپ ہیں اور 2 گروپ سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ایک الفتح گروپ جس کی قیادت محمود عباس کر رہے ہیں، اور دوسرا حماس گروپ جہاں جمہوریت ڈیموکریسی ہے اور اس وقت اس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ شیخ اسماعیل ہانیہ۔ دونوں میں 2005 سے شدید اختلاف تھا، پہلے بھی کوئی خاص الائنس نہیں تھا، لیکن اب ان دونوں نے متحد ہونے کی کوشش کی۔ چین نے اپنی سربراہی میں دونوں کو متحد کیا اور ایک مشترکہ کوشش ہونے جا رہی تھی۔ پچھلے 8 مہینہ سے غزہ پٹی پر جو حملہ جاری اسرائیل کا، اس حملہ کو روکنے کے لیے شیخ اسماعیل نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اپنے پورے خاندان کی شہادت دی، اور اب وہ سیز فائر ہونے والی تھی۔ غزہ پٹی پر کس کی حکومت ہوگی اس کا بھی تقریباً فیصلہ ہو چکا تھا، مل کر سبھی لوگ کرنے والے تھے فیصلہ، تبھی اچانک ان کا قتل کر دیا گیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے فلسطین سے اختلاف کو، تنازع کو ختم کرنے کا اور فلسطین کے تمام دھڑوں اور گروپ کو متحد کرنے کی کوشش کی، اس کی بنیاد پر شیخ اسماعیل ہانیہ کو یہ نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ فلسطینیوں کے آپس میں اختلاف رہے۔ یہ جو رہنما آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی الحوثی، یہ حوثی رہنما ہے جنہوں نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے، امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، لگاتار بحیرہ احمر میں انہوں نے 200 جہازوں پر حملہ کیا۔ ان کا بیان آیا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنانا ایک بزدلانہ دہشت گردی کا جرم ہے اور قوانین اور اخلاقی اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اسٹیٹمنٹ یہ بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ نے اجازت دی ہے اسماعیل ہانیہ کے قتل کرنے کی اسرائیل کو، اس کے لیے ذمہ دار اسرائیل سے زیادہ امریکہ ہے، امریکی انتظامیہ ہیں، اور اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ یہ یمن کے حوثیوں کا بیان ہے جو سب سے بڑے ان کے اتحادی ہے۔ یہ موسیٰ ابو مرزوق ہے جو حماس کے سینئر رہنما ہے اور ہو سکتا ہے کہ اب اگلے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ یہ بھی ہو سکتے ہیں، فی الحال یہ نائب صدر ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہانیہ کا قتل کارتاپون کارروائی ہے، اس کا اسرائیل کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ تو حماس کے رہنماؤں نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ہر حال میں اسرائیل کو اس حملے کا جواب دیا جائے گا اور ہم کمزور پڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی قطر میں مقیم ہیں اس وقت۔ اس کے بعد اب تک جو سب سے اسٹرانگ اور بہترین اسٹیٹمنٹ آیا ہے کسی بھی ملک کے ہیڈ کی طرف سے یا سربراہ کی طرف سے، تو وہ ترکیہ کا صدر رجب طیب اردوغان ہے۔ شیخ اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد 2-3 ہی ملک ایسے ہیں جہاں کے ہیڈ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، بقیہ کسی ملک کی فورن منسٹری نے یا دوسرے ڈپارٹمنٹ نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، یہاں تک کہ قطر کی بھی فورن منسٹری نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، قطر کے امیر کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ ترکیہ کا صدر رجب طیب اردوغان نے خود لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے، I strongly condemn and condemn the
ट्रेजर एसोसिएशन ऑफ हमास पॉलिटिकल ब्यूरो चेयरमैन इस्माइल हानिया इन तेहरान, जो पूरा इनका ट्वीट है जिसमें कह रहे हैं कि शेख इस्माइल हानिया का जो कत्ल किया गया है वो हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह थे। मैं उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और ये कत्ल फ़लस्तीन की जो कोशिश है देश को आज़ाद कराने की, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराने की, उस कोशिश को ये जो कत्ल है पीछे नहीं छोड़ सकता है, ना उस कोशिश पर कुछ असर पड़ने वाला है। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह शेख इस्माइल हानिया का कत्ल किया गया है, इससे पहले भी फ़लस्तीनी काज और फ़लस्तीन की तहरीक चलाने वाले कई रहनुमाओं को कत्ल किया गया है, जैसे शेख अहमद यासीन हैं, इसके अलावा अब्दुल अज़ीज़ अर्राशी है और दूसरे अहम रहनुमा हैं गज़ा में और फ़लस्तीन के, जिन सबको कत्ल करने की सहयूनी दहशतगर्दी ने कोशिश की है। ज़ोनिस्ट बारबरिज़म विल नॉट बी एबल टू अचीव इट्स गोल एज इट हैज़ डन सो फार। रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं कि शेख अहमद यासीन जो हमास के बानी हैं, अब्दुल अज़ीज़ और दूसरे रहनुमा को बार बार कत्ल करने की कोशिश की, कत्ल किया गया और इजराइल का मकसद है कि कोई भी फ़लस्तीन को आज़ाद कराने की मुहिम ना चलाए, फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ना चलाए। लेकिन ना तो पहले जिस तरह किसी रहनुमा को कत्ल करके इजराइल को अपने मकसद में कामयाबी मिली है, ना अब मिलेगी, बल्कि फ़लस्तीन की आज़ादी की कोशिश जारी रहेगी। ये रजब तैयब एर्दोगान कह रहे हैं। इनका ये हिंदी में खुलासा भी मुजीबुर रहमान साहब जो हमारी टीम में शामिल हैं उन्होंने लिखा है कि हमास के नेता और मेरे भाई इस्माइल हानिया की हत्या एक ध्वनित कुत्ते है या कह लीजिए बुज़दिलाना हरकत है, जिसका उद्देश्य फ़लस्तीनी प्रयासों को कमज़ोर करना है और उन्हें डराना है। हमें उम्मीद है कि वैश्विक एकता इजराइली हिंसा को समाप्त करेगी। हम 1967 की सीमाओं पर और पूर्व यरूशलेम को राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र फ़लस्तीनी राज्य के निर्माण का समर्थन करते रहेंगे कि एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये बेटी है शेख इस्माइल हानिया की, इनका बयान, इनकी वीडियो ट्विटर पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है। एक बेटी के जज्बा को आप सलाम करेंगे। इन्होंने जो लिखा है कि मैं अल्लाह के फ़ैसले पर खुश हूँ और अपने वालिद और सर के ताज के सच्चे मुजाहिदों की सफ़ों में जा मिलने को लेकर मुतमईन हूँ। मेरी आँखें आंसुओं से भरी है, दिल उनकी जुदाई के गम से भरा है। मुझे यकीन है कि हम दोबारा मिलेंगे जन्नत में इंशाअल्लाह। डॉटर इन लॉ, तो ये डॉटर इन लॉ है शेख इस्माइल हानिया की और इनका जो बयान है वाकई आंखों में आंसू ला देने वाला है। लेकिन इनकी हिम्मत और जज्बे को आप देखिए। उसके बाद ये चाइना का बयान आया है। चाइना के जो स्पोक पर्सन हैं उन्होंने कहा कि हम इस वाक़े के बारे में गहरी तशवीश में हैं, इस कत्ल की पुख्ता मुखालफत और मजम्मत करते रहें। अजान हो रही है, रुक जा रहे हैं। हम इस वाक़े के बारे में गहरी तशवीश में हैं, इस कत्ल की पुख्ता मुखालफत और मजम्मत करते हैं और हमें शदीद परेशानी है कि यह वाक़या ख़ित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का बाइस बन सकता है। चीन हमेशा मुज़ाकरात, डायलॉग और मुकालमे के ज़रिए इलाक़ाई तनाज़ात के हल का हामी है। तो चीन का इस पर बयान आया है और एक बड़ा बयान है। उसके अलावा ये रूस का बयान है। मिखाइल बोगडानोव, ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रशिया है। तो रूस के जो इनका बयान है ये है, दिस इज़ एन एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल पॉलिटिकल मर्डर एंड इट विल लीड टू फर्दर एस्केलेशन ऑफ टेंशंस। कि नाकाबिल कबूल सियासी कत्ल है और इससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा होगा। लेकिन ये सिर्फ सियासी कत्ल नहीं, मैं मानता हूँ ये दहशत गर्दाना हमला है और इसराइल को इसके लिए तो दहशत गर्द ठहराना ही चाहिए। कतर की वजारत ख़ारजा का भी बयान आया है, बड़ा अहम बयान है। द स्टेट ऑफ कतर स्ट्रांगली कंडम द असैसिनेशन ऑफ द हेड ऑफ द पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ द पैलेस्टाइनियन इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, यानी जिसको हमास कहा जाता है। कतर, आप हिंदी में समझिए कि कतर हमास के सरबराह डॉक्टर इस्माइल हानिया के कत्ल की तरदीद करता है, उसकी मजम्मत करता है। ये घिनौना जुर्म है और बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। इस किस्म की कार्रवाई और आम शहरियों को निशाना बनाया जाना पूरे ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरनाक है। वज़ारत कतर और उसकी क़यादत और आवाम की जानिब से हमास के सरबराह
اور ان کے ساتھی اور ریاست فلسطین کے لوگوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ کہہ رہے کہ جو ریاست قطر ہے وہ پورے حملہ کی مذمت کرتی ہے، ہم فلسطینی عوام کے ساتھ، غزہ پٹی کے ساتھ ہے، حماس کے ساتھ ہے، اور قطر کا ہمیشہ سے سپورٹ رہا ہے حماس کو۔ قطر ایک واحد اسٹیٹ ہے جس نے حماس کو اپنا دفتر کھولنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ حماس کے جن رہنماؤں پر پابندی ہے یا اسرائیل لگاتار ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان سب کو قطر نے اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ قطر پر بار بار الزام لگتا رہا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے یہاں پناہ نہ دے، لیکن قطر نے کبھی ایسا نہیں ہونے دیا، اور قطر نے پوری حفاظت کی ہے۔ قطر میں یہ دن رات رہتے ہیں، ان کا دفتر ہے، ان کے رہنما رہتے ہیں، کبھی ان پر حملہ کی کوشش تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ لیکن جیسے ہی ایران گئے، ایران کی جو انٹیلیجنس ہے وہ مضبوط ہے، سب کچھ مضبوط ہے، لیکن وہاں شیخ اسماعیل ہانیہ کا قتل ہو گیا، اس لیے ایران پر سوال اٹھ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجئے۔